كثيرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعد حمد و صلاة اللہ کے سب احترام و تقریم معزز حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اشاعت توحید و سنہ پاکستان کی عظیم درسگاہ دارالعلوم حدیبیہ گجرانوالہ میں آج کی جمعے کی یہ بابرکت بارونق محفل باقیات مجاہد ملت شہین جمعیت حضرت مولانا علامہ تسم اللہ خان راشد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ابن شہین جمعیت ہر دل عزیز رہنما نوجوانان توحید و سنت پنجاب پیارے بھائی حضرت مولانا غلام اللہ خان راشد بسلسلہ تیاری اجتماع عام گجرات 7 مارچ بروز اتوار 2021 آپ حضرات سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے بعض اپنے فضل و کرم سے بعض اپنی رضا کی خاطر بلا خوف خطر بلا حذر بلا خوف تہمت لائم احسن طریق پر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سامعین گرامی قدر، آج جمادی الاخری کی 22 تاریخ ہے اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور نبی پاک کا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے خلیفہ اول برحق سسر رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دن کو، اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے رب کے ہاں پہنچے، یعنی یہ یوم وفات ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے اتنے بڑے محسن ہیں کہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے یہ فرماتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ اے لوگوں، میں نے اپنی زندگی میں اپنے پر احسان کرنے والوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ ایک ابو بکر ایسا ہے کہ جس کے احسانوں کا بدلہ میں اللہ کا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چکا سکتا۔ ابو بکر کے احسانات اتنے ہیں کہ ان کا بدلہ اللہ ہی اسے عطا کرے گا۔ ایسی عظیم شخصیت جنہیں صدیق کا لقب بھی عطا ہوا، عتیق کا لقب بھی عطا ہوا، اور یہ مقام صدیقیت یہ وہ مقام ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ہے،
سب سے اعلیٰ مقام انبیاء کے بعد مقام صدیقیت ہے. اس پوری امت میں اگر معصوم ہے تو وہ حضرات انبیاء علیہم السلام ہے. اس کائنات میں انبیاء علیہم السلام کی شخصیات ہی معصوم ہے. کیا مطلب کہ جن سے غلطی کا ہو جانا تو دور کی بات، ان کے متعلق یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ غلطی کر سکتے ہیں. ہر قسم کی معصوم علی خطا، ہر قسم کی غلطیوں سے پاک اگر کوئی جماعت ہے تو وہ ہے جماعت انبیاء علیہم السلام. اس کے بعد صحابہ کرام کی جماعت ہو یا اولیاء اللہ ہو، ائمہ ہو، یہ سارے اللہ کے پیارے تو ہیں، اللہ کے محبوب تو ہیں، شرف والے تو ہیں، مرتبے والے تو ہیں، کرامت والے تو ہیں، رتبے والے تو ہیں، مگر معصوم نہیں ہے. معصوم نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے. معصوم صرف اللہ کے پیغمبر ہوا کرتے ہیں. مگر یہ بات ذہن میں رکھیے گا، صحابہ معصوم تو نہیں ہے مگر صحابہ مغفور ہیں. صحابہ کیا ہے؟ مغفور ہے. آج اللہ صحابہ کرام کی جماعت کے متعلق شیطان کے چیلے چانٹے مختلف قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. اور یہ دیکھیں جی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے فلاں صحابی سے اس کام کا صدور ہو گیا، فلاں سے یہ ہو گیا، فلاں سے یہ ہو گیا، فلاں نے فلاں کے خلاف تلوار اٹھائی، فلاں نے فلاں کے خلاف یہ کہہ دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. آپ سب کی بات سنیں. جو جتنا مغز مار ہے انہوں مغز مارن دیو. مارن تو بعد جدو گل ختم کرے، صحابہ کرام تے تانو تشریح کرن اللہ اپنی گل ختم کرے تو انہوں پوچھو یار گل دس، تو اتنی لمبی چوڑی تقریر کیتی ہے کہ فلاں صحابی نے فلاں کام کیتا، فلاں کام کیتا، فلاں کام کیتا. گل اے تو تقریر کر لیتی ہے، ساڈی گل بھی اور سن لے. صحابہ کرام تو جو کچھ بھی ہویا ہے نا، اللہ نے وہ سارا کچھ معاف کر دیتا ہے. پہلے نمبر تے اللہ نے معاف بھی کر دیتا ہے، دوسرے نمبر تے اللہ انہاں کو راضی بھی ہو گیا ہے، تے تیسرے نمبر تے اللہ نے جنت بھی انہاں دے نال لکھ دیتی ہے. جدو اللہ نے معاف کر دیتا، رب نے معاف کر دیتا تے اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیتا تے جنت انہاں دے نال لکھ دیتی. تے ہن تک کی تکلیف ہے؟ تیرے پیٹ کی مروڑ پیندے نے، او جانن تے انہاں دا رب جانے. رب جدو اعلان کر کے کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ میرے سے راضی، میں ان سے راضی. اعد لہم جنات تجری، میں نے تو ان کے لیے جنت ان کے نام کر دی ہے، وہ جنت کے حقدار ہیں. اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ میں نے حسنہ جنت کا وعدہ کر دیا ہے. تو اب جب رب کہے کہ میں نے ان کو جنت دے دی، میں ان سے راضی، وہ میرے سے راضی، اور میں نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا ہے. اب اس کے بعد کسی اعتراض کرنے والے کا کوئی اعتراض مانا رکھتا ہے؟
پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ اس کو چھوڑ دے تو کوئی کچھ کر سکتا. سپریم کورٹ کسی بندے جس پہ الزامات ہیں، سپریم کورٹ کہتے ہیں جی کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اسے معاف کر دیا، جج راضی ہو گیا اس سے، معاف کر دیا. اب اگر اس بندے پہ جس پہ جج راضی ہو جائے اس پہ بعد میں کلام نہیں ہو سکتا، جو اس کو چیلنج کرے گا وہ توہین عدالت کا مرتکب کہلواتا ہے. اور جو احکم الحاکمین ہے، سارے حاکموں کا حاکم، سارے ججوں کا جج، اور جس کی بات سب سے زیادہ سچی، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اتنا سچا اللہ، اتنا سچا احکم الحاکمین اعلان کر کے کہہ رہے میں نے جنت صحابہ کے نام کر دی ہے. اب کوئی بھونکنے والا بھونکتا رہے، وہ اپنا منہ تو کالا کرے گا. صحابہ کے تقدس اور صحابہ کی ناموس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں. ہاں، کتنا بڑا مقام ہے مقام صدیقیت. کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد مقام ہے تو وہ صدیق کا مقام ہے. فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء جماعتیں چار ہیں. پہلے نمبر پر اعلیٰ جماعت، افضل جماعت، رتبے والی جماعت، مرتبے والی جماعت، شرافت والی جماعت، کرامت والی جماعت، النبیین. انبیاء کی جماعت. اس کے ساتھ فرمایا والصدیقین. نمبر پر رتبے اور مرتبے والی جماعت صدیقین کی. کن کی؟ صدیقین کی. اور سارے سچوں کا سردار، سارے سچوں کا ہیڈ، اور سارے سچوں کا امام، صدیقین والی جماعت کا امام وہ ہے ابو بکر صدیق، جسے کہتے ہیں صدیق اکبر. جسے کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر. پتہ چلا حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر مقام ہے، مرتبہ ہے، رتبہ ہے تو وہ صدیق اکبر کا ہے. وہ رتبہ کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا رتبہ اور مقام ہے. یہ تو اللہ کے قرآن کی گواہی ہے. ذرا توجہ کیجئے گا، آگے چلیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی گواہی بھی سن لیجئے کہ انبیاء کے بعد رتبہ ہے تو صدیق اکبر کا رتبہ اور مقام ہے. توجہ کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ نے تینوں یاروں کے ساتھ، تینوں وفاداروں کے ساتھ، اپنے تینوں دلداروں کے ساتھ اود پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں. کہاں؟ اود پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں. ساتھ میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، ساتھ میں عمر فاروق بھی ہیں، ساتھ میں عثمان غنی بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جب اور پہاڑ پر تشریف لے جاتی ہیں، یہ تینوں یار ساتھ ہیں. اب یہ جب چاروں اور پہاڑ پر چڑھتے ہیں، اور پہاڑ خوشی کے مارے جھومنا شروع کر دیتے ہیں. وہ پہاڑ خوشی کے مارے جھومنا شروع کر دیتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، نبی پاک کا معجزہ. اور معجزے کے متعلق بات یاد رکھیے گا، قرآن و سنت کی روشنی میں انبیاء کے معجزات پر حق ہے، مگر نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، نبی کے رب کے اختیار میں ہوتے ہیں. معجزہ برحق مگر نبی کے اختیار میں نہیں. کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے معجزہ. توجہ کیجئے، بظاہر ہاتھ نبی کا چلتا ہے اور قدرت میرے رب کی چلتی ہے، قدرت رب کی چلتی ہے. توجہ کیجئے، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جب آپ نے مٹھی بھر ریت لے کر اپنے دستے اقدس میں کافروں کی طرف پھینکی ہے، ریت تو مٹھی بھر تھی، سامنے لشکر 1000 کا لشکر جرار تھا، 1000 سے زائد لوگ موجود تھے. آپ نے مٹھی بھر ریت پھینکی ہے، اللہ نے وہ مٹھی بھر ریت کے ذرات ان کافروں کی آنکھوں میں پہنچا دیے. اللہ پاک مسئلہ سمجھا رہا ہے. فرمایا تیرا یہ معجزہ دیکھ کر کل تو یہ اعلان نہ کرنے نہ پڑے کہ محمد مختار کل ہے، محمد مختار کل ہے. اس لیے میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے انداز میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. اور میرے محبوب جب تو نے پھینکی مگر تو نے نہیں پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، مگر اللہ نے پھینکی. ہاتھ محبوب تیرا چل رہا تھا اور قدرت اللہ کی چل رہی تھی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پہاڑ پر تشریف لے گئی ہیں، اور پہاڑ نے خوشی کے مارے جھومنا شروع کر دیا. اتنی زور سے ہلنے لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف لائق ہوا کہ کہیں میں اور میرے یار گر نہ جائے. پہاڑ جو زور سے ہل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے ٹھوکر ماری پہاڑ کو، فرمایا اس کو بہت اور پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، جم جا. کیا تجھے پتہ نہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ. کیا تجھے پتا نہیں آج تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ، اور دوسرا صدیق ہے، اور تیسرے نمبر پر وشہیدان، 2 شہید ہیں. 2 پہلے
دوسرے نمبر پر صدیق اکبر، اور تیسرے نمبر پر فرمایا شہیدان حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا یہ دو شہید ہیں، یہ دو شہید ہیں۔ یہاں پر پھر شیطان نے وحی کی، شیطان وحی کرتا ہے اپنے چیلے چاٹوں کی طرف، لیجادلوکم، قرآن میں آتا ہے شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتا ہے، کیوں؟ لیجادلوکم، حق والوں کے ساتھ جھگڑا کرے، حق والوں کے ساتھ کیا کرے؟ جھگڑا کرے، مخاصمہ کرے، لڑائی کرے۔ مولوی اٹھا کہنے لگا جی دیکھو تم کہتے ہو اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اور اللہ کے نبی بھی غیب دان نہیں، یہ صفت صرف اللہ ہی کی ہے۔ تو یہاں حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی ابھی زندہ جوید موجود ہے نبی کے ساتھ اور پہاڑ پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ دو شہید حضرت نبی پاک کے بعد حضرت صدیق آئے، حضرت صدیق کے بعد پھر عمر آئے، پھر شہید ہوئے، پھر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان بنے، حضرت عثمان جب خلیفہ بنے پھر وہ شہید ہوئے، اور اللہ کے نبی پہلے اپنی زندگی میں اعلان کر رہی ہے۔ میں نے کہا او جاہر ملا، یہ اعتراض تو وہی کر سکتا ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام معلوم نہ ہو۔ اللہ پاک اپنے پیارے پیغمبر کی شان اور مقام کو بیان کر رہا ہے، فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ پاک نے تو اعلان کر چھوڑا ہے، پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ میرا پیارا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے مسئلے میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا، رب کی وحی سے بولتا ہے، رب کی وحی سے بولتا ہے۔ یہ جو شہیدان کا یہاں اعلان ہو رہا ہے یہ اللہ کی وحی کی وجہ سے پتہ چلا ہے، اور جو چیز اللہ کے بتانے سے پتہ چلے، اللہ کے بتانے سے پتہ چل رہی ہو، علم غیب تو اسے کہتے ہیں کہ از خود کسی چیز کو جان لینا، بطور ملکہ از خود کسی چیز کو جان لینا، یہاں تو اللہ کے بتانے سے پتہ چل رہا ہے۔ آگے توجہ کیجئے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے نبیین، پھر فرماتا ہے صدیقین، ادھر نبی کی زبان بھی کہہ رہی ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ۔ تو مسئلہ ثابت ہو گیا، پہلا مقام انبیاء کا، دوسرا مقام صدیقین کا، اور سارے صدیقین کا امام ہے ابو بکر صدیق اکبر، ابو بکر صدیق اکبر۔ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، اور یہ جو صدیق اکبر ہے اس کی صداقت پر بھی اللہ کا قرآن گواہ ہے، یہ کوئی میرا آپ کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، میرا اور آپ کا دیا ہوا۔ آج ہم نہیں دیکھتے جی فلاں شیخ القرآن ہے، فلاں شیخ الحدیث ہے، فلاں سلطان المناظرین ہے، فلاں عمدہ المدرسین ہے، جامع المعقول ہے والمنقول ہے، فلاں ہم یہ القاب ساتھ لگا دیتے ہیں۔ فرمایا یہ جو صدیق کو لقب ملا ہے نا یہ صدیق کے رب نے دیا ہے، صدیق کے رب نے دیا ہے، جس رب نے ابو بکر کو پیدا کیا ہے اسی رب نے یہ لقب صدیق کا اور صدیق کی صداقت پر مہر لگائی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینہ میں اس محلے میں تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ کے اس محلے میں جناب صدیق اکبر تشریف لے جاتے ہیں، جو محلہ ہے سارے یہودیوں کا، کن کا؟ وہ پورا محلہ یہودیاں ہے،
یہودیوں کے محلے میں جناب صدیق اکبر تشریف لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں بڑا مجمع لگا ہوا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، اور یہودیوں کا بہت بڑا عالم وہاں خطاب کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج بہترین موقع ہے، مجمع کو مخاطب نہیں کیا، یہودیوں کے عالم کو مخاطب کر کے کہنے لگا دیکھ تو عالم ہے، تیرے پاس قرآن کا اور انجیل کا علم ہے، اور تو بخوبی جانتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول اور پیغمبر ہے، لہذا اللہ کی بات مانتے ہوئے اسلام کو قبول کر لے، لوگوں کو گمراہ نہ کر۔ جب جناب صدیق اکبر نے اس یہودی عالم کو دین اسلام کی یہ دعوت دی، اللہ کا تذکرہ کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اس یہودی عالم نے نعوذ باللہ اللہ کی گستاخی کی، کہنے لگا او ابو بکر کس اللہ کی بات کرتے ہیں جو اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ جو اللہ فقیر ہے۔ اللہ پاک نے جو کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، وہ کہنے لگا دیکھو تمہارا اللہ تو اتنا فقیر ہے، نعوذ باللہ وہ لوگوں سے مانگتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، اللہ فقیر ہے وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ اور ہم مالدار ہیں، لہذا ہمارے سامنے یہ بات نہ کرو۔ اب جب جناب صدیق اکبر کے سامنے جناب صدیق اکبر کے رب کی توہین ہو رہی ہو اور پھر صدیق اکبر وہاں موجود ہو، جناب صدیق اکبر نے نہ آؤ دیکھا نہ پاؤ دیکھا، اسی مجمع میں نبی کے سچے یار وفادار نے تھپڑ رسیو کیا یہودی عالم کے منہ پر، اور وہ منہ کے بل گر گیا، تھپڑ مارا جب اس کے منہ پر۔ اب وہ اپنے سارے کرندے کیلے چانٹے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور شکایت کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ اور ہمارے ہاں معاہدہ ہے، اور جناب صدیق اکبر نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے تھپڑ مارا، بھرے مجمع میں مجھے تھپڑ مارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی طرف دیکھا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تھپڑ مارا ہے انکار نہیں ہے، بالکل مارا اس لیے کہ اس نے میرے اور آپ کے رب کی گستاخی کی ہے۔ رب کی پتہ چلا جہاں رب کی گستاخی ہو رہی ہو وہاں ایمان والے کو خاموش، وہاں صدیق کی سنت کو پورا کرنا چاہیے، گستاخی کرنے والوں کو اور کچھ نہیں تو ایک تھپڑ ضرور، ڈاٹا یا تھپڑ ضرور مارنا چاہیے اس کے منہ سے۔ اور خالی اسی مقام پر نہیں، جہاں پر نبی پاک کی بھی گستاخی ہو وہاں پر بھی پھر ایمان والا خاموش رہ سکتا نہیں ہے۔ امام قرطبی نقل کر رہے اس واقعے کو، فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم جو بعد میں صحابی بن کے تھے، ایمان لے رہے تھے، اس ٹائم تک ابھی ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے، اور جناب صدیق اکبر کے سامنے جناب صدیق اکبر کے سکے باپ نے، والد نے، سکے باپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ جناب صدیق اکبر نے جب سنا کہ میرے محبوب پیغمبر کی گستاخی ہو رہی ہے، پھر بھول کے سامنے کھڑا باپ ہے یا کون ہے، نبی کی گستاخی سنی، آپ نے باپ کے منہ پر بھی تھپڑ رسید کیا، باپ بھی نیچے گر گیا، تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ مارنے کے بعد فوراً جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور لا کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آج میں نے ایک کام کیا ہے، میرے باپ نے آپ کی گستاخی کی اور میرے سے برداشت نہیں ہوئی اور میں نے اپنے باپ کے منہ پر کیا کر دیا؟ تھپڑ نصیب کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا واقعی تم نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بالکل مارا ہے، اس لیے کہ باپ پیچھے ہے اللہ کا نبی پہلے ہے۔ باپ پیچھے ہے اللہ کا نبی پہلے ہے، بالکل میں نے تھپڑ نصیب کیے، تھپڑ مارا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ابو بکر آج یہ کام کیا ہے، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اور اللہ کو ابو بکر کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اس لیے اللہ پاک قرآن مقدس کے اندر گواہی دے رہے ہیں، فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، فرمایا او صحابہ کرام کی ذات پہ طعن و تشنیع کرنے والوں، صحابہ کی ذات پہ کیڑے نکالنے والوں، آؤ سورہ مجادلہ کا ذرا ترجمہ پڑھ لو۔ اللہ پاک نبی کے صحابہ کی ایمان کی کیسے گواہی دے رہا ہے، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، فرمایا یہ جو نبی کے یار ہیں، یہ جو نبی کے وفادار ہیں، یہ جو ابو بکر ہے، یہ جو عمر فاروق ہے، یہ جو عثمان غنی ہے، یہ جو علی حیدر کرار ہے، یہ جو امیر معاویہ ابو سفیان، حضرت حسن حضرت حسین ہے، یہ جو طلحہ و زبیر ہے، یہ جو نبی کے یار ہیں، یہ جو نبی کے وفادار ہے، ان کے اندر غیرت ایمانی اتنے اعلیٰ درجے کی ہے، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو دیکھ یہ جو ایمان والے ہیں کبھی بھی تو نہیں دیکھے گا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کے ساتھ دوستی کر لیں، کہ کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے، کبھی بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے متعدد مجلس عمل بنا سکتے نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کے ساتھ ان کی ملی یکجہتی کوپسل بن سکتی نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان کے ساتھ یہ جبھیے نہیں ڈالیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگر کہ ان کا سکا باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، اگر سے سکا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، ان کا بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، یا ان کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہ ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں، مگر کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کے ساتھ یاری نہیں لگا سکتے۔ ایمان والوں کی شان کیا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کے ساتھ یاری، اس کے ساتھ وفاداری، اس کے ہم پیالہ ہم والا نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے۔ ادھر کہتے ہیں یہ کوئی نہیں جی غیر کلمہ گو سی پڑھ لو نماز جنازہ، کوئی گل نہیں جی کر لو دعا مغفرت، کلمہ تے پڑھدا سی نا، کلمہ تے بے شک رام شاستری کی طرح ہے، اندرا گاندھی کی طرح کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھ لیا تھا، لا الہ، مسلمانوں کو دکھانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو بات یہ ہے کلمہ پڑھنے سے ایمان نہیں ملتا، کلمے کو ماننے سے ایمان ملتا ہے، کلمے پر عمل کرنے سے ایمان ملتا ہے۔ ادھر بندہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہو
اعلاؤ کی پوری فوج تیار کی ہو، ادھر حاجت روا اور مشکل کشاؤ کی پوری فوج تیار کی ہو، اے فلاں گتی اللہ داتا ہے، اے فلاں گنج بخشے، اے فلاں کھوٹی قسمتہ کھڑیا کرن لے، اے فلاں بیماری ٹھیک کرن لے، اے بچے دین لے، اے بچیاں دین لے، اے نوکری دین لے، اے چھوکری دین لے۔ قرآن کہتا ہے ان ہیا الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ تاڑے بنائے ہوئے نام فلاں گنج بخشے، فلاں داتا ہے، فلاں غریب نواز ہے، فلاں کھوٹی قسمت کھڑی کرن لے، یہ تسی نام بنا دیتے، تاڑے پیو دادا نے بنا دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے نہیں کیا فلاں گنج بخشے، فلاں داتا ہے، فلاں غریب نواز ہے، اللہ نے تے کوئی نہیں کیا۔ جدو اللہ نے نہیں کیا تے پھر کوئی تاڑے کہنر غریب نواز داتا گنج بخش حاجت روا مشکل کشا بھی بن سکتا نہیں، داتا بھی کلا اللہ اور حاجت روا تے مشکل کشا بھی کلا۔ ہاں جی کہتے جی وہ جی کلمہ جو پڑھتا سی فرمایا دیکھو کیا پیتی اور کیا پیتی کا شوربہ، اپنی حالت نہیں دیکھتے اور انگلی اٹھاتے ہو صحابہ کے ایمان پر۔ صحابہ تو وہ ہے کہ سامنے باپ بھی آ جائے باپ کو قربان کر دیں گے، اولاد کو قربان کر دیں گے، مال و دولت کو قربان کر دیں گے، مگر نہ رب پر نہ رب کے نبی پر کوئی آنکھ نہیں آنے دیں گے۔ سب کچھ قربان کر کے بھی اپنے ایمان کو جو محفوظ کرے اسے نبی کا صحابی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ۔ ہاں جی تھپڑ مارا کس کو؟ یہودی عالم کو۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا رسول اللہ میرے نال بڑی زیادتی ہو گئی ہے، من تھپڑ مار دیتا۔ اب اس کے ساتھ سارا کنبہ قبیلہ چیلے چانٹے ہیں سارے نال موجود ہیں، جناب صدیق اکبر اکیلے بیٹھے ہیں۔ اس یہودی عالم کا انکار کر کے جھوٹ بولنے لگا، کہنے لگا نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ لفظ کوئی نہیں کیا، میں یہ لفظ آخری کوئی نہیں، میں نے گل ہی نہیں کی، سرے تو اتر گیا، میں نے یہ بات نہیں کی۔ اب ادھر پوری فوج ہے جو اس یہودی کی تصدیق کر رہی ہے، ادھر صدیق اکبر اکیلے ہیں، اتنے صدیق اکبر کلہ ہے، اس کو آواز آئی تو کلہ نہیں تیرے نال اللہ ہے۔ آگے جبریل فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ پاک نے قرآن نازل کر کے ابو بکر کے صدیق ہونے پر، ابو بکر کی صدیقیت پر مور ثبت کر دی ہے۔ تو صدیق کی صداقت کا گواہ رب کا، بولو صدیق کی صداقت کا گواہ رب کا قرآن ہے، محمد عربی جوان کی زبان ہے۔ اس صدیق کی صداقت کا گواہ رب کا قرآن ہو اور محمد عربی جوان کی زبان ہو، جو اس صدیق کو صدیق نہ مانے وہ قرآن کا بھی منکر ہے، نبی کی زبان کا بھی منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہو، جو آمنہ کے لال کی سچی زبان کا منکر ہو، وہ مومن نہیں کافر ہوا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اشاعت التوحید و سنہ، علماء حق، علماء اشاعت التوحید و سنہ۔ تو صدیق کی صداقت کا گواہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک
لا تحزن ان اللہ معنا. آج توجہ کیجئے، ایک اور مقام، یہ سورت کا نام سورہ نور ہے. اللہ پاک سورہ نور کے اندر بھی عظمت صدیق اکبر کو بیان کر رہے ہیں. آیت کا نمبر 22 ہے، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فضل والا ہونے کی گواہی دے رہی ہے، فضل والا ہونے کی گواہی دے رہی ہے. اس لیے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے حاشیے میں لکھتی ہیں، اوے لوگوں توجہ کرنا، ابو بکر صدیق کو فضل والا اللہ نے کہا ہے. ابو بکر صدیق کو فضل والا کس نے کہا؟ بولو، فضل والا کس نے کہا؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے. لہذا جو اب ابو بکر صدیق کو فضل والا نہیں مانتا وہ رب سے جھگڑے. یہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی لکھ رہے ہیں، جو ابو بکر کو فضل والا نہیں مانتا وہ کس سے جھگڑا کرے؟ اللہ سے جھگڑا کرے. کیونکہ ابو بکر کو فضل والا کہا کس نے؟ ابو بکر کو فضل والا کہا کس نے؟ لہذا پتہ چلا ابو بکر کے فضل پر بھی قرآن گواہ، ابو بکر کی صدیقیت پر بھی قرآن گواہ، ابو بکر کا نبی کے بعد سب سے اعلیٰ ہونے پر بھی قرآن گواہ، اور صدیق اکبر کے صحابی ہونے پر بھی قرآن گواہ، صدیق کے کامیاب ہونے پر بھی قرآن گواہ، اور صدیق ملائکہ هم المؤمنون حقا ہونے پر بھی قرآن گواہ. جس کی گواہی میں قرآن آگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان آگے، جو اس کا انکار کرے وہ شیطان ہی ہوگا، مسلمان ہو سکتا